حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر کر کے تھک گئے. ایک مرتبہ آپ نے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے پروردگار ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجیے، ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ کس وقت بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لے بندوں کو پتہ نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو پورے بھروسے کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ مانگی جائے. یہ نہیں کہ تو چل میں آیا، بالکل اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے. اور جب اس اطمینان کے ساتھ میں آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجیے. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ پیغمبر بھی محتاج ہے تو اللہ کا محتاج ہے. پیغمبر بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے تو اللہ کے سامنے اٹھا رہا ہے. پیغمبر بھی مانگ رہا ہے تو اللہ سے مانگ رہا ہے. پیغمبر بھی رو رہا ہے تو اللہ کے سامنے رو رہا ہے. پیغمبر کو جو بیٹا نہیں مل رہا ہے اور اس کی شکایت کر رہا ہے تو اللہ سے کر رہا ہے کہ اے پروردگار بیٹا دینا، بیٹی دینا یہ آپ کا کام ہے. کسی شجر سے، کسی حجر سے، کسی بت سے، کسی ولی سے، کسی فرشتے سے، کسی پیغمبر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی فریاد نہیں کی. پیغمبر نے بھی مانگا تو اللہ سے مانگا. پیغمبر نے بھی ہاتھ پھیلایا تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر توحید اس طریقے سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا اور بیٹا عطا فرمانے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ابراہیم اس بیٹے کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو بیت اللہ کی اس جگہ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں جہاں پر نہ پانی ہے نہ دانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو لیا، ملک شام کے اندر موجود ہے. حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو اونٹ کے اوپر بٹھایا، نکیل خود پکڑے ہوئے ہیں اور اس بیت اللہ کی اس جگہ کے اوپر لے کر کے گئے جہاں پر آج بیت اللہ قائم ہے. حضرت ہاجرہ کو اتار دیا، حضرت اسماعیل کو اتار دیا اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ جو آپ کی بیوی تھی انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی آپس میں مشورہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اسی کو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے ایک موقع کے اوپر کہ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے. اور پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوشبو کی وہ پیغام وفا میرے لیے ہے. اور کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف. پوری دنیا آپ سے خفا ہو جائے، تمام کے تمام لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی فقط ایک خدا میرے لیے. اگر انسان یہ تہیا کر لے کہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ میں ہے، کافی فقط ایک خدا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر موقع کے اوپر ہمیں اور آپ کو توحید کا درس دیا. حضرت ہاجرہ کو وہاں پر اتار دیا، واپس آنے لگے. حضرت ہاجرہ جو آپ کی بیوی تھی انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش ہے. حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ اللہ کا حکم ہے. فرمایا کہ ابراہیم جو خدا
اور جو پروردگار آپ کی نمرود کے آگ کے اندر حفاظت کر سکتا ہے وہی خدا میری اس وادی کے اندر حفاظت کر سکتا ہے. یہ ایمان تھا.